بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعتیہ کلام آپ احباب نے سنا۔ اس کے بعد جو ہمارا اصل ٹاپک ہے رزق میں برکت کے اسباب، اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ میں نے کل آپ کو 3 باتیں بتلائی تھیں کہ 3 باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اس کے بعد پھر میرا اگلا ٹاپک جو اصل ہے وہ میں اس کی طرف آؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اگر سب کو زیادہ دے دیں، سب امیر ہو جائیں تو پھر جوتے پالش کرنے والا مزدور آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے کہ جوتے پالش کرنے والا اس کو امیر آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پاس آئے گا، اسے جوتے پالش کروائے گا۔ مزدور کو بھی امیر کی ضرورت ہے کہ مزدور جو ہے وہ مزدوری کرے گا، گھر بنائے گا۔ دیکھیے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت سے ہمیں رزق طلب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں برکت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب تھا ایمان و عمل صالح۔ انسان ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا تھا تقوی۔ اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے شکر۔ اگر انسان شکر کرتا ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن آپ نے مجھ پر اتنی ساری نعمتیں کی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت بھی کرتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، کہ اللہ رب العزت نے شکر گزاری کا حکم دیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے اللہ پر توکل، کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، جائز وسیلہ اختیار کرے، رزق حلال کے لیے جو جائز وسیلہ ہے اسے اختیار کرے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے۔ بھروسہ اللہ پر کرے تو اللہ رب العزت برکت دے گا۔ کہ انسان روزی کمانے کے لیے جو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، اس کو اختیار کرے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے کہ اسی نے ہی مجھے رزق دینا ہے، میں یہ طریقہ کروں گا تو مجھے رزق ملے گا۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن رزق کے دروازے اللہ کے پاس ہیں، میرا اللہ میرے اس کاروبار میں، بزنس میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ کہ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، جائز وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو گے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو اس طرح کہ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہ انسان گھر بیٹھ جائے، لیٹ جائے، جی اللہ جتنا چاہے مجھے رزق دے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں، وہ رات کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس کے لیے بھروسہ شرط ہے لیکن کام بھی شرط ہے۔
اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پانچواں جو سبب ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر جو قریبی ہیں، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، یہ برکت کے اسباب میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، جو تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دیتا ہے، وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، وہ اس کی جگہ پر تمہیں اور دیتا ہے، وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے اگر انسان خرچ کرتا ہے ضرورت مندوں پر، فقیروں پر، تو اس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا رہے جتنا ہو سکے۔ یہ ہو گیا پانچواں سبب۔ لیکن اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔ کہ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو انسان خرچ کر رہا ہے اس کو اور مال عطا کر، اس کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا، مال کو گن گن کر اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا مال تباہ کر دے۔ اسی لیے اگر آپ مال کو خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، مسکینوں پر، اپنے ارد گرد، دیکھیے نا آج کل حالات بڑے ڈاؤن ہیں۔ افغانستان میں کل زلزلہ آیا، پاکستان میں بھی تھا لیکن اس کا مرکز افغانستان تھا، وہاں پر کئی سو سینکڑوں لوگ، اب تو ہزار بھی آ چکے ہیں، ہزار کی تعداد سے بھی اوپر ہو چکا ہے، لوگ شہید ہو چکے ہیں، اتنے ہی زخمی بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، جو لوگ زخمی ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھیے بڑی مشکل کنڈیشن ہے پاکستان میں بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب ہے، مزید خطرہ بڑھ رہا ہے، ایک دن کم ہوتا ہے پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آج بھی بارش صبح سے ہو رہی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی باہر بارش ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سے رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت صدقہ خیرات کی برکت سے آپ کے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور ان بلاؤں کو ٹال دیں گے۔ اس کے بعد رزق میں برکت کا چھٹا سبب، صبح کے بابرکت وقت میں رزق کی تلاش کرنا۔ اگر انسان کے مال میں برکت نہ آ رہی ہو، تجارت کامیاب نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد کے وقت کو غنیمت تصور کرے اور اس میں رزق حلال کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے جی قاری صاحب مال میں برکت نہیں آ رہی، مال بکتا ہی نہیں ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا۔ تو ایسا بندہ کیا کرے؟ اگر وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ کوئی فروٹ بیچتا ہے، وہ کوئی تجارت بزنس کرتا ہے، پرچون کی دکان ہے، تو ایسا شخص کیا کرے کہ اللہ رب العزت اسے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے؟ تو ایسے شخص سے گزارش ہے کہ وہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنا کام شروع کرے، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے مانگے، اس وقت اپنا کام شروع کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت صبح کے وقت کام شروع کرنے کی برکت سے اسے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے۔ کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت میں رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ نماز پڑھنے جاتا ہے صبح، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنا جو کام، ہمارے ہاں تو کاروبار آج کل 12-1 بجے کھلتے ہیں، رات دیر دیر تک کھلے رہتے ہیں، تو یہ بے برکتی کے اسباب ہیں سارے، اس میں برکت نہیں ہوتی، کسی کا بک جاتا ہے کسی کا نہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی ایک بازار ہے یہ لاہور میں ہی، تو اس میں صبح صبح کے وقت وہ کھلتا ہے نماز کے بعد، تو 10 گھنٹوں میں وہ لوگ 11-12 بجے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ مجھے ابھی بازار کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاہ عالمی کے ساتھ ہے،
تو وہاں پر وہ صبح کے وقت کھلتا ہے بازار، تو لوگ آتے ہیں اور صبح صبح کے وقت وہ لے کر، وہ بیچنے والے جو ہیں وہ بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے صبح کے وقت میں اگر آپ رزق حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ اس میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ اسی طرح ساتویں چیز ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور صلہ رحمی۔ جو انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے بھی اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا جی سچا کھرا آدمی ہوں، جی میں تو کیا نام اس کا سچی باتیں کرتا ہوں، میرے سامنے رشتہ دار بول نہیں سکتے، یہ کمال نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ کمال یہ ہے کہ دیکھو، رشتہ داری کو بچانے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح جھک جاتا ہے رشتہ داری بچانے کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان تعلقات بچانے کے لیے، تو اللہ کی نظر میں وہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں جی بڑا فن خان ہوں۔ نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو پسند ہو اس کے رزق میں فراوانی کی جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، موت لیٹ آئے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ کہ اگر ظاہری بات ہے، مرنا کون چاہتا ہے؟ اگر کوئی انسان لیٹ مرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس آدمی کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی کر دی جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، لیٹ موت آئے، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کی بدولت اللہ اس کے رزق میں برکت فرمائیں گے، اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو آٹھویں چیز ہے رزق میں برکت پیدا کرنے کی، وہ ہے کثرت سے استغفار، توبہ استغفار کرنا، استغفار پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دیں گے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہو۔ کہ جو انسان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار میں لگا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا، ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ رزق میں برکت کے جو اسباب تھے میں نے آپ کو بتا دیے، جن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، صبح کے وقت کام کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، اسی طرح سچ کو اپنانا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح خرچ کرنا، اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کی بدولت بھی اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔